اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجل صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، برمنگھم امام بارگاہ کی چوتھی مجلس دعا کی ٹاپک پہ ہو رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کو ہم مسلسل ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ جب بھی ان کلمات پہ پہنچنا تو ایک سیکنڈ کے لیے دعا کرنا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ بس نماز بھی ایک دعا ہی ہے کہ انسان جو ہے دعا مانگے، اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے جو چیزیں بتائی گئی کہ کہاں کہاں دعا قبول ہوتی، جگہ بھی بتائی گئی، ٹائم بھی بتایا گیا، وقت بھی بتایا گیا کہ کس جگہ پہ، جیسے مسجدوں میں دعائیں جلدی قبول ہوتی، امام بارگاہوں میں اگر آ کے آپ پڑھے یا خانہ کعبہ میں پڑھے یا نجف اشرف میں پڑھے یا کربلا معلیٰ میں پڑھے، مخصوص جگہیں۔ اور وقت جو بتایا گیا، دو جو وقت ملتے، نماز کا وقت ہے یا جیسا مغرب کا اول وقت، ہر اول وقت پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہجد کے لیے جب انسان اٹھتا ہے، اس رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ بھی وقت بھی دعا کی قبولیت۔ کئی چیزیں، کئی ریزن بتائی گئی کہ یہاں پہ یہ سب چیزیں ایک طرف وہ اتنا کریم ہے، کبھی بھی پکارو سنتا ہے۔ ایسا کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے یہی وقت پہ آئے گا، یہی ٹائم پہ میں پکاروں گا تو وہ آواز دے گا، نہیں، وہ کہتا ہے 24/7 مجھے آواز دیتے رہو، جتنا تم بولو گے، جتنا تم مجھے پکارو گے، میں تم کو لبیک کہتا جاؤں گا، میں تمہاری آواز کو سنوں گا۔ اور اتنی محبت سے بولتا ہے کہ میں جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے، پروردگار کا کرم ہے۔ تو مسلسل جو آبسٹیکلس آتی ہے دعا میں، اس لیے کہ دعا، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ دعا مانگتے وقت کبھی شرمانا نہیں، کبھی نہیں شرمانا کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، کبھی نہیں شرمانا۔ جتنا تم مانگتے جاؤ گے اتنا ایک سیٹسفیکشن ہوتا رہے گا، ایک سکون ملتا جائے گا۔ اور دعا ہی ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ جس سے سکون اگر چاہتے، پیس چاہتے، سٹریس کو ختم کرنا چاہتے، آپ اللہ سے بات کریں۔ جتنا اللہ سے بات کرو گے نا، اتنا ایک پیس ہوتا جائے گا، دل میں سکون آتا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ طریقہ معصومین نے ہم کو دیا، معصومین کو ضرورت نہیں۔ امام علی بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، اس کا یہ بے نیاز بندہ ہے۔ علی بندہ ہے، بے نیاز بندہ، کیا نہیں ہے؟ مولا کائنات کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت میں اللہ نے ساری چیزوں کو خلق کیا۔ صرف اگر صحیح وجہ کی محبت علی آ جائے نا تو تمہارے سامنے سے ایسے کرٹنز ہٹ جانا، بالکل حجابات ہٹ جانا، پورے پردے ہٹ جانا، اور تم اس طرح امام کے قریب جیسے جیسے انسان ہوتا جاتا نا۔ اور کوشش ہمیشہ یہ کرنا کہ اسلام کو، وہ اسلام کو لینا جو امام علی نے یا اللہ کے رسول نے دیا، اپنی مرضی کا اسلام نہیں لینا۔ کبھی بھی اسلام میں کوئی شک نہیں کرنا، کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر کنفیوژن ہے تو اس کو یقین میں بدلو۔ اسلام کنفیوژن کا نام نہیں ہے، اسلام بلیو اور یقین کا نام۔ اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آج افسوس، میں آپ سے افسوس سے بول رہا ہوں کہ آج ہماری کمیونٹی میں، پوری دنیا میں ایک کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن کو ختم کرو۔ شیعہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتا، شیعہ بڑا بلیف کے ساتھ زندگی گزارتا۔ آپ دیکھو کہ اب میسم کا بلیف کیا تھا، مسلمان کا بلیف کیا تھا، ابو ذر کا بلیف کیا تھا، آج ہمارے مجتہدین کا بلیف کیا ہے، رہبر معظم آغا خمینی صاحب کا بلیف کیا تھا کہ دنیا سے ٹکرا گئے، کہا کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، امام پہ بھروسہ ہے۔ And when you trust your Allah, you'll get it. If you trust your Imam, you'll get it. اگر تم ڈاؤٹ میں تو رہنا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، نو، اسلام اس کا نام ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کنفیوز کرتا ہے تو اس کو بول بابا کنفیوژن سے ہٹو، ہم کو تو امام علی پہ بھروسہ، اپنے امام پہ بھروسہ ہے، جو کچھ ہے ہمارا امام ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا امام کے ذریعے، اپنے سے نہیں پہچانا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں اللہ کو میں نے یوں ہی پہچان لیا، نو، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا اللہ کو۔
اللہ خود کہہ رہا کہ میں میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو پیدا کیا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ ذہن سے نکال دو. یہ بھی آج بڑا پرابلم ہے ہمارے یوتھ میں کہ سائنس ہے، سائنس وائنس کچھ نہیں ہے. اسلام کے ساتھ سائنس ہے تو سائنس ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ جتنے ریسرچز ہیں وہ سب اسلام کے بعد. یہ ساری چیزوں کو معصومین نے بتایا، ساری چیزوں کو امام کا علم سے ہمارے پاس آیا. مولا علی نے کیا کہا تھا 1400 ایئرز پہلے کا؟ آج کا کہ میں دیکھ رہا جب کمیل ابن زیاد نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا، آخری بیٹا قائم کب آئیں گے؟ تو امام علی نے کمیل کا سا ہاتھ پکڑ کے آج جہاں کمیل کا مزار ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، نجف اشرف میں میرے مولا کے روضے کے قریب ہے، ہاتھ پکڑ کے اس جگہ پہ لے کر گئے جہاں کمیل کی مزار ہے، گریو ہے. کہا کمیل اس جگہ پہ ایک جھاڑ تھا وہاں پہ، کہا اس جھاڑ کے اوپر تم کو ہینگ کیا جائے گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے اور تم کو شہید کیا جائے گا. کمیل نے کہا بٹ وائی؟ تو کہا میری محبت میں، میرے لو میں، میرے پیار میں، میری محبت میں. کمیل نے فوراً زمین پہ سر رکھ کے شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں مروں گا. سجدے میں گیا. آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا. برمنگم والے نہیں بول رہا ہوں، نہیں، آج کا شیعہ ہوتا بولتا نہ ٹری رہے، نہ ہینگ ہو، نہ موت آئے، ہم کو تو برمنگم میں زندہ رہنا. دیکھیں برا نہیں مانا، میں برمنگم اس لیے بول رہا میں یہاں پڑھ رہا، میں جہاں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں، میرے پورے مجلس سے اٹھا کے دیکھ لو. بامبے پڑھتا ہوں تو بامبے بولتا ہوں. تو کمیل نے اس کے بعد مولا کا جملہ کیا تھا؟ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ کمیل کا سوال کیا تھا کہ آپ کا بیٹے کا ظہور کب ہوگا، قائم کا ظہور کب ہوگا؟ تو اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ کمیل ایک وقت آئے گا، زمانہ گزرے گا، پیریڈ گزرے گا، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں گلاس کے بلڈنگز بن جائیں گے، شیشے کی عمارتیں. لوگوں کو یقین نہیں آیا. لوگوں نے کہا مولا گلاس کی بلڈنگ میں لوگ رہیں گے کیسا؟ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہیں گے. اس زمانے میں تصور میں نہیں تھا، امیجنیشن میں نہیں تھا کہ کوئی اس وقت سنگل سٹوری عرب کے بلڈنگ گھر ہوتے تھے. آج سے 50 سال پہلے، 50-60 ایئرز پہلے کوئی گلاس کی بلڈنگ تھی؟ ارلی 60s میں تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، 60s میں نہیں تھے. آج ایک دو اگر یہاں ویسٹ میں بن گئی ہوگی 70s 80s میں تو بڑی بات تھی. آج دنیا کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ ایسا خالی ہے کہ جہاں کوئی گلاس کی بلڈنگ؟ آج کوئی بڑی بات نہیں، پوری دنیا گلاس کی بلڈنگ بن گئی. میرا مولا 1400 سال پہلے بول رہا کہ کمیل جب ہر طرف دنیا میں شیشے کی عمارت بن جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور قریب آ گیا. آج آپ دیکھو آپ کے سامنے کیا ہے. تو آپ سوچو کہ کیسا امام بول رہے تو آج دنیا اس کو پورا کر رہی. تو اپنی مرضی سے اسلام نہیں لینا، کبھی یاد رکھو. اسلام میں یقین ہے، اسلام میں کنفیوژن نہیں. ہر چیز قرآن سے مت دیکھو. میں کلیئر کر رہا اپنے الفاظ کو، غلط نہیں سمجھنا. ہر چیز قرآن میں ہے، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر خشک و تر ہے. اللہ بول رہا ہے اس میں ہر چیز ہے، لیکن نہ آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم. اللہ یہ بولا کہ قرآن ہم نے غور سے سنو جملے، قرآن ہم نے آسان کیا میرے حبیب تمہارے لیے. پلیز 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 غور سے سنو. ہم نے قرآن کو آسان کیا، ایزی کیا تمہارے لیے. قرآن نازل کہاں ہوا؟ قلب رسول کے اوپر. قلب رسول سے کہاں آیا؟ زبان رسول پر. تو اب قرآن کو لینا ہے تو رسول سے لو یا اس سے لو جس نے رسول کی زبانوں کو چوز کے آگے بڑھے. معصومین سوائے اماموں کے اور کسی نے رسول کی زبان نہیں چوزی. تو قرآن لینا ہے تو ان سے لو. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے قرآن میں 2 رکعت فجر کی نماز بتاؤ، 3 رکعت مغرب کی نماز بتاؤ. زور سے پڑھو، بولو 2 رکعت کیسے پڑھنا؟
قرآن میں کئی محکم آیتیں ہیں، کئی متشابہ آیتیں، کئی کلیئر آیتیں ہیں، کئی انکلیئر آیتیں. وقت کے ساتھ جو انکلیئر آیتیں وہ کلیئر ہوتی گئی. بات سمجھ میں آئی؟ کئی وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی. اسی لیے رسول نے کہا آخری سرمن اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور سیئنگ، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی. اگر تم کو میرے ساتھ روز محشر ملنا ہے تو کتاب اور اہل بیت کے ساتھ رہو گے تو ملو گے. خالی قرآن کرو گے تو جب تک اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گا، اہل بیت کو نہیں لے گئے. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو پہلے سمجھو پھر قرآن کو سمجھنا. اپنی مرضی سے مت سمجھو کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کیا ہر چیز ہے اس میں، ہر خوش کو در ہے اللہ بول رہا. لیکن اہل بیت کیا بول رہے ہیں؟ اہل بیت کی سیئنگز کو دیکھو، حدیثوں کو دیکھو، چیک کرو. معصوم کا، اللہ کے رسول کا مشہور جملہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی حدیث نسبت دیتے ہو تو چیک کرو کہ وہ قرآن سے ملتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو، ورنہ دیوار پہ پھینک دو. تو کنفیوژن سے کبھی نہیں رہنا. ارے ہم اس علی کے ماننے والے کہتے ہیں نا، میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے سامنے سے اگر سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو یقین میں کمی نہ ہو. یہ بیماری سے بچو. اور آخری زمانے میں ایمان کا بچانا سب سے زیادہ مشکل ہے. یہ جو پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں کسی چیز کی چوری نہیں ہوگی. یاد رکھو، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. 40 تک میں انشاءاللہ یہاں ہوں. یہ زمانے میں سب سے بڑا جو مشکل ہے نا، جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، دیٹ از یور ایمان. یہ زمانے میں چوری کسی کی نہیں ہوگی. شیطان تمہارے ایمان کو چرا لے گا اور چرا کے تم کو. اور یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کے رسول جملے غور سے سنو. کتنا ڈیفیکلٹ ہے اینڈ ہاؤ وی آر ٹیکنگ سو ایزی، سو ایزی. ہماری میں دیکھیں جنرل بات کر رہا، کتنی ایزی ہے ہماری لائف. اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے صبح سے شام تک، فرام مارننگ ٹل ایوننگ، ہاتھ کے اوپر فائر بال آگ کا انگارہ لے کے تم ٹھہر سکتے، لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتے. کیا پاسبل ہے؟ میں ٹھہر سکتا؟ نو، سوال ہی نہیں. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ آخری زمانے میں یہ پاسبل ہو جائے گا، لیکن ایمان کا بچانا اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اور آج ایگزیکٹلی وہی زمانہ ہے. شیعت پاکٹس میں بدل گئی. ادھر ایک پاکٹ، ادھر ایک پاکٹ، ادھر ایک پاکٹ، ادھر ایک. میں پوری دنیا دیکھتا ہوں دوستو، روتا ہوں ریئلی کرائی. میں بلیو کرو میرے اوپر. شیعت پاکٹس میں بدل گئی. ہر آدمی بول رہا میں مولا کا چاہنے والا. وہ بولتا میں مولا کا چاہنے والا. اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تم کیا کر رہے؟ ہمیشہ یاد رکھو، کمیونٹی کو جوڑنے کا نام شیعت ہے، توڑنے کا نام شیعت نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ملانے کا نام شیعت ہے. کربلا ملانے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے. کمیونٹی میں کنفیوژن کا نام شیعت نہیں ہے. وہ پروپوگیشن نہیں ہے. پروپوگیشن وہ ہے کہ میری اگر کوئی اسپیچ سے اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہا تو میرا فرض ہے کہ اس کنفیوژن کو میں دور کروں. میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے شیعت سپلٹ ہو جائے. شیعت جوڑنے کا نام. Is it clear now؟ بہت مشکل ہے. اللہ کا رسول بولتا کہ جس نے ایمان کو بچا لیا، صبح سے شام تک ہاتھ میں آگ کا انگارہ فائر بال لے کے ٹھہر سکتے. ایمان کو بچانا مشکل ہے. اس کے بعد کہتے کہ جس نے ایمان کو بچا لیا وہ میرا بھائی ہے. تو جب کہا میرا بھائی ہے تو جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. وی آر ناٹ یور بردرس. ہم نے تو آپ کے ساتھ جنگ میں ساتھ دیا، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خیبر میں لڑے، خندق میں لڑے، اور آپ ان کو آخری زمانے کے مسلمانوں کو بھائی بول رہے. تو کہا سنو، تم جو ایمان لائے مجھے دیکھ کر لائے. ان لوگوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میری اولاد میں کسی کو دیکھا، بلکہ سفیدی پہ سیاہ یعنی وائٹ پیپر پہ بلیک انک سے لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر ایمان لائے. قرآن کو دیکھ کر ہم یہ رسول کہنا. تو آج کے دور میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا،
جو آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ریسپانسبلٹیز میں. اور یہ مت بولو یار میں تو اپنے ایمان کو بچایا ہوا ہوں, آئی ایم فائن, میں تو نماز پڑھ رہا, میں تو روزے رکھ رہا. نو, اٹ از یور ریسپانسبلٹی, اٹ از یور. 40 کیا ہے, یہ عاشورہ کیا تھا کہ ہم کو حق بولنا تھا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, لو وائس میں, ود لو, ہمیشہ پروپوگیشن کرنا, ہمیشہ بتانا کہ آپ کو حق, اگر کہیں بھی ڈاؤٹ ہو رہا تو آپ کو پیار محبت سے بات کرنا ہے, کلیئر کرنا بات کا. امر بالمعروف, یہ کربلا کا بیس یہ ہے. آج زیارت وارثہ میں یو سے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. خالی مجلس میں آنا یا نماز پڑھنا یہ پوری یہ تو ہے. اس کے علاوہ ذمہ داری یہ ہے کہ وین ایور یو گیٹ چانس جسٹ پروپوگیٹ, جسٹ سے کہ جو حق ہے وہ بولنا. میں نے آپ کو دوسری پہلی مجلس میں نے بولا تھا کہ بی بی کا بھی وہی عالم تھا, کربلا کا بھی وہی میسج ہے کہ خاموش بیٹھنے کا نام شیعہ نہیں ہے, بولنے کا نام شیعہ. اور یقین کو پیدا کرو, جتنا تمہارے پاس یقین آتا جائے گا نا اتنا تمہارے لیے راستے بھی کھلیں گے. اور دوستو یہ لائف کے بارے میں تو سوچو ہی مت, ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس لائف, بلیو می. یہ لائف کے بارے میں تو ذرا بھی مت سوچو کہ یہ لائف کیسے, یہ لائف تو تمہاری گزر جائے گی. اصل تم کو جو چیک کرنا ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ کا چیک کرنا ہے. وہ لائف کے بارے میں سوچے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. اگر میں لوگوں میں کنفیوژن کر دوں, اسلام کیا بول رہا, ایک آدمی کو پورے مثال دے, ایک برمنگم میں کوئی ایک شیعہ کو تم نے صراط مستقیم بتا دیا, صحیح اسلام بتا دیا, تو تم نے ایک آدمی کو نہیں بتایا, پورے برمنگم کو بتایا. اتنا ثواب اللہ دیتا ہے. اسی طرح اگر تم نے ایک کو کنفیوز کیا, ایک کو شیعت سے ہٹایا, ایک کو امام علی سے ہٹایا, ایک کو صراط مستقیم سے ہٹایا, تو ایک کو نہیں ہٹایا, پورے معاشرے کو ہٹانے کا گناہ ہوگا تمہارے اوپر. ہم کیا سوچ رہے ہیں بات؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھ رہے کیا, ہم سوچ رہے کیا, ہم کتنی ایزی لے کے اپنی لائف کو گزار رہے. ہم کبھی سوچ رہے یہ بات کہ کہیں میرے جملوں سے کوئی غلط تو نہیں ہو رہا, کہیں میرے جملوں سے کوئی سیدھا راستہ سے تو نہیں ہٹ رہا. اور ہمیشہ یاد رکھو, اسلام وہی لینا ہے جو اللہ کا رسول نے دیا. اپنی مرضی اسلام میں نہیں چلتی. اور آخری زمانے میں میں نے بولا تھا پہلی مجلس میں کہ میں سائنس آف ری اپیرنس بھی پڑھوں گا. سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے, مشہور ایک ڈریم ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا. جابر کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے, کوئی آرڈنری پرسنالٹی نہیں ہے. جابر وہ ہے کہ جس نے 5 اماموں کی زیارت کی. مذاق ہے, 5 معصومین پلس اللہ کا رسول. جابر وہ کہ جس نے رسول اللہ کے جو امین ہیں اس کی امانت لے کے پھر رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جابر میں ایک امانت دے رہا تم کو, میرے 5واں وارث جب آئے گا اس کو میرا سلام بولنا. جابر وہ 2 حدیث قصہ کا راوی. اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حدیث قصہ آپ پڑھتے قال جابر ابن عبداللہ انصاری. 3 پہلا زائر حسین ابن علی. پرسنالٹی کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی پرسنالٹی. پہلا زائر مولا حسین, جو آج ہم تڑپ کے جا رہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا حسین کی. اتنی آہستہ بولو گے تو ہوگا. زیارت مولا حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. جابر وہ جس نے مولا کی ریئل گریو کی زیارت کی, ریئل خاک شفا. اتنی بڑی پرسنالٹی. 4 فضیلتیں. 36 یا 37 ہجری. جابر اللہ کے رسول کا صحابی ہے. اور ایک بات بتا دوں جابر کی, 1936 یا ارلی 30s میں آپ کی جو گریو آج مدائن میں جہاں سلمان فارسی ہے, ایکچولی جابر کی گریو بغداد میں تھی. آئی تھنک 1936 یا ارلی 30s کی بات ہے. آپ کو مل جائے گا, آپ جابر کی زیارت کو جائے گا تو پکچرز بھی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ مدائن میں, آج بھی لگے ہوئے, پوری نیوز لگی ہوئی. ان کی گریو کے اندر پانی آ گیا تھا. تو یہ اس وقت کے شاید ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ ہے یا کوئی اور مرجع, میرے خیال سے ابو الحسن اصفہانی, if I am not wrong, ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ یا ان سے آقا نیانی کا زمانہ. خواب میں آ کے کہا کہ میری گریو میں پانی آ گیا. ایک اور صحابی رسول ہے, میرا نام, ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, آئے گا تو میں بتا دوں گا. 2 صحابی رسول جس میں جابر تھے.
کہا میری قبر میں پانی آ گیا، میری گریف کو میری باڈی کو نکالو اور وہاں لے جا کے دفن کرو. ہنگامہ مچ گیا پورے مسلم. جابر اہل مسلمانوں کے بھی بڑے بہت بڑے صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی، عام مسلمان بھی بہت ریسپیکٹ کرتا ان کی. پوری دنیا سے مسلمان آئے. ایون جو نیوز وہاں لکھی ہوئی ہے کہ جرمنی سے کچھ سائنٹسٹ آئے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ 1100 ایئرس 1200 ایئرس کے بعد باڈی انٹیکٹ ہے. وہ لوگ آئے اور آ کے وہاں کی زمین کو جب کھولا، ان کی گریو کو کھولا، کفن میلا نہیں ہوا تھا. کفن میلا نہیں ہوا تھا. 24 آورس میں باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی قبر کے اندر. اب میں نہیں چھیڑنا چاہتا، پھر چلا جاؤں گا قبر کے اندر. میں احتیاط کر رہا ہوں، بولا چلا جاؤں گا تو میں نکلوں گا نہیں بھائی. آج تو نہیں نکلوں گا، پھر کل ہی نکلوں گا پھر. اور آج آپ کچھ اور سننے کے لیے بیٹھے، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، بولنے والا ہوں. سر آج پڑھے محمد وعلیہ اللہم صلی 24 آورس کے اندر ڈیکمپوز ہو جاتی، ختم ہو جاتی باڈی، سڑ جاتی باڈی. اور سب سے پہلے کون سی چیز خراب ہوتی معلوم؟ باڈی. جب باڈی کو اندر گریو میں لٹاتے، گریو بند کرتے، سب سے پہلے پورے سر سے بالوں سے لے کے نیچے ٹو تک جسم کا کون سا پارٹ سب سے جلدی خراب ہوتا؟ پیٹ. جس کے لیے صبح شام تم محنت کرتے ہو. یہ نہیں دیکھتے یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ پاؤنڈ بھی لے لو، یہ ڈیل بھی لے لو، یہ حرام چاہیے یہاں سے بھی لو، حلال ہے وہ بھی لے لو. جس پیٹ کے لیے مرتے ہو، اس پیٹ کا سب سے پہلے تمہارا پیٹ بسٹ ہوتا نیچے پوری گریف کے اندر. یہ سب سے، اسی لیے امام علی نے نہج البلاغہ میں کہا، جا کے دیکھ لو مولا نے کیا کہا. میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے سٹمک کو، اپنے شکم کو، اپنے سٹمک کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. امام علی بول رہے، عابد الرامی نہیں بول رہا. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا یہ بات. اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ کھا رہے کیا، بچوں کو کیا کھلا رہے. اگر بچوں کو تم حرام کھلا رہے تو تمہاری ذمہ داری ہے وہ. اور امام علی بول رہے کہ پیٹ میں سب سے پہلے جو لحد میں گریو میں تمہارا باڈی کا چیز خراب ہوگی وہ تمہارا پیٹ ہوگا. ایسا بسٹ ہو جاتا اور اندر کی ساری چیزیں باہر آ جاتی. Nobody is there to check. آپ کو معلوم ہے ایک روایت اور ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، جب جاتا ہوں تو 2-3 جملے تو بولنا ہی پڑتا. ہاں سوری یار، میں کیا کروں، میں آپ کے اچھے کے لیے بول رہا. آپ کو معلوم روایت کے جملے ہیں کہ اللہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن کے بعد روح کو بھیجتا گریو میں کہ just go and check your body, just go and check your body. روح کیسا دیکھتی، یہ میرا جسم ہے، یہ میری باڈی ہے، اس باڈی کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، یہ گوشت کو بچانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اس بونز کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اس پیٹ کے آج دیکھو میری باڈی کا کیا. عورت آ کے دیکھتی کہ یہ بال، میرے بال کیسے ہو گئے. میں پارلر جاتی تھی، گھومتی تھی، پھرتی تھی، آج میرے بالوں کا حشر کیا ہو گیا. انسان اپنے چہرے کو دیکھتا کہ کتنا میں شیو کر کے اپنے آپ کو سمارٹ رکھتا تھا، آج دیکھو کیا ہو گیا. روح کو بھیج کے بولتا ہے جسٹ گو اینڈ چیک یور باڈی. جس کے لیے تو دنیا میں مرتا تھا نا، آج دیکھ تیرے باڈی کا حشر کیا ہو گیا. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، ہم سب کے ساتھ. اسی لیے ایمان کو پروٹیکٹ کرو یار، ایمان کو پروٹیکٹ کرو. کنفیوژن سے باہر آؤ کنفیوژن سے. ڈاؤٹس اسلام میں مت رکھو. تو جابر وہ پرسنالٹی ہے کہ 1200 ایئرس کے بعد جا کے میں جگہ بول رہا مدائن میں آج بھی جناب سلمان فارسی کے اس مزار کے اندر جناب جابر کا مزار بنا ہوا ہے، وہاں پوری یہ لکھا ہوا ہے، پکچرز بھی ہے. تو وہ جرمنی سے سائنٹسٹ آئے تھے، وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ بول رہا کہ آ کے چیک کیا وہاں کی مٹی کو، خاک کو، ڈسٹ کو اٹھایا، اب دوسری جگہوں کی اٹھا کہا کہ شاید اس مٹی کے اندر کوئی پریزرویٹو چیز ہے کہ جس سے باڈی ویسی پریزرو تھی. کہا ادھر کی بغداد کی ساری مٹھیوں کو اٹھا، کہا سب مٹھی برابر ہے. مٹھی نہیں بچاتی، اعمال بچاتے. ولایت علی بچاتی. اوبیڈینٹ رہو گے، اطاعت گزار رہو گے تو وہ محبت علی بچائے گی. یقین کے ساتھ رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال بچائیں گے. تمہاری زمین نہیں بچاتی، کسی جگہ دفن کر دو، دنیا کے کسی حصے میں دفن کر دو، doesn't make any difference. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے. If you really love Imam Ali, if you really follow the path of Imam Ali, تمہاری باڈی بچ جائے گی.
اگر تم ڈاؤٹ میں کنفیوژنس میں رہو گے, لوگوں کو کنفیوز کرو گے, حشر برا ہوگا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, ہم پوری دنیا خلاف ہو جائے فرق نہیں پڑتا, علی کل بھی علی تھا, آج بھی علی, کوئی فرق نہیں پڑتا. بنی امیہ بنی عباس چلے گئے, متوکل چلا گیا, حجاج بن یوسف چلا گیا, تو یہ لوگ کیا ہے؟ یقین کے ساتھ پتہ, ڈاؤٹ کبھی نہیں. تو جابر آئے, کس کے پاس آئے؟ مولا علی کے بعد. 36 یا 37 ہجری کا واقعہ, کوفے کا. جابر فجر کے نماز سے پہلے یہی مسجد کوفہ میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, انٹر ہوئے. مسجد پوری بھری, امام علی کا دور خلافت ہے, پوری مسجد بھری ہوئی. جابر انٹر ہوئے. جابر سینئر سٹیزن ہے, سب لوگ بڑا احترام کرتے. انٹر ہوئے تو جو جام بیٹھا ہوا تھا ان کو وہیں بیٹھنا تھا, لیکن جابر کا روب اور دبدبہ اتنا تھا, لوگوں نے جگہ دینا شروع کیا. اور اتنی بڑی مسجد نہیں تھی, چھوٹی سی مسجد تھی, ایک مسجد کوفہ. اور مولا اپنے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھے. آئے, آ کے مولا کے پاس بیٹھ گئے. اس کے بعد جب مولا نے نماز ختم کی, جابر کی طرف دیکھا, جابر نے سلام کیا, لیکن جابر کے چہرے پہ پریشانی, اتنی پریشانی, ایسا ماتھے پہ سب پسینہ بہ رہا, گھبرائے ہوئے. علی نے کہا جابر آر یو اوکے؟ تو کہا مولا ہاں ٹھیک ہوں. تو کہا واٹ ہیپن؟ تو کہا مولا میں نے خواب دیکھا, ایک ڈریم دیکھا. تب جتنے لوگ قریب تھے سب آگے قریب کہ جابر نے کیا خواب دیکھا. اور جابر اتنا بڑا آدمی, کہتے مولا میں آپ کے پاس تعبیر لینے آیا, یہ بہت بڑا خواب ہے. انہوں نے کئی چیزیں دیکھی, میں ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک ہی چیز پڑھ رہا, ایک یا دو چیزیں بولوں گا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. وہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام جب کبھی پڑھوں گا, علامات ظہور, تو اس میں یہ پورا خواب یہ علامات کے اوپر آیا تھا. تو 36 یا 37 ہجری میں مولا علی کا زمانہ, مولا 40 ہجری میں شہید ہوئے, یہ 37 میں. جابر کہتا ہے مولا میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک حسین اور خوبصورت کلوتھ ہے, کپڑا ہے, اس کو دیکھے تو دل کو سکون مل رہا. اتنا حسین, اتنا بیوٹیفل کلوتھ ہے, آسمان سے زمین تک آ گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ جانور ہیں, بہت کمزور جانور, ویک ہے, اور کوئی اچھے اسٹرانگ ہے, لیکن لوگ جو ہے ویک جانور پہ سواری کر رہے اور جو اسٹرانگ جانور ہے اس کو چھو رہے نہیں. پھر کہتے ہیں مولا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ویک جانور ہے اور کوئی اسٹرانگ ہے, دودھ نکال رہے, اسٹرانگ سے نہیں نکالنا, جبکہ اسٹرانگ سے نکالنا, طاقتور سے, کمزور جانوروں سے نکالنا. اس کے بعد کہا مولا میں نے بیوٹیفل گولڈن جو ہے نا کیجز دیکھے, اس میں سے اچھی خوبصورت آواز آ رہی ہے, اور پوری آواز میں لوگ بڑی آواز کے سم جا رہے ہیں, لیکن وہ آواز ایسی ہے کہ مقصد ہی ختم ہو جا رہا, انہیں صحیح بات نہیں بول رہا, لوگوں کو ڈاؤٹ بڑی خوبصورت آواز سے وہ بات کر, کون بات کر رہا نہیں معلوم. اس کے بعد بولتا ہے کہ مولا جب میں نے وہ کپڑے کو دیکھا, پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ادھر سے لوگ آئے, ادھر سے لوگ آئے, ادھر سے آئے, ادھر سے آئے, ہاتھ میں سیزرز لے کر آئے, اور آ کے اس کپڑے کو ایسا ایک پیس کاٹا, اتنا پیس جیب میں رکھا, چلے گئے. دوسرا آتا کاٹتا, تھوڑا اور بڑا کاٹتا, چلے جاتا. تیسرا آتا کٹ کرتا, چوتھا آتا. کہتا ہے جابر مولا میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا اتنا خوبصورت کپڑا بدنما شیپ لیس ہو گیا. مولا میں نے کیا دیکھا؟ تو امام علی نے کہا جابر تم نے آخری زمانے کے اسلام کو دیکھا. آخری زمانے میں یہ جو لوگ ہیں وہ اسلام لیں گے آخری زمانے میں, میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے, جو اسلام ان کو سوٹ کرے گا. وہ اسلام نہیں لیں گے جو اللہ کے رسول نے دیا. آج ایگزیکٹلی وہی ہے. آپ انصاف سے بولنا, میری بات کا برا نہیں ماننا, میں آپ سے بول رہا, گھر جانا بستر پہ جب اپنے پیلو پہ سر رکھنا تو 5 منٹ سوچنا عابد بالغامی نے کیا کہا. آج ہم کو کون سا اسلام چاہیے؟ جو مجھے سوٹ کرتا ہے. مجھے سوٹ کر رہا ہے یہ اسلام میں تو اٹس گڈ. مجھے سوٹ نہیں کرتا, میں 1000 کوشچنس کرتا ہوں, 1000 سوالات کرتا ہوں. تمہاری دعا قبول کیسے ہوگی؟ ڈاؤٹ اسلام میں رکھو گے تو اللہ کی, اسلام مطلب اللہ پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں آپ. اسلام کسی کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے. اگر میں ڈاؤٹ اللہ پہ کروں گا تو میری دعائیں ایکسپٹ کیسے ہوں گی؟ چلو یہاں تو اللہ روٹی دے رہا, وہاں پہ کیا ہوگا؟ اور وہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کتنا بھی پیسے والا ہو یا غریب ہو, ریچسٹ پرسن ہو یا ایک بیگر ہو, جب مرتا ہے تو تلقین ایک ہی پڑھائی جاتی.
ایک ہی تلقین ہے. ہمارے پاس کوئی کنگ کی تلقین یا مجتہد کی تلقین یا مرجع کی تلقین یا چھوٹے غریب آدمی جاہل کی تلقین الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی تلقین ہے. اسماعی فام نام لے کر ایک ہی بات بولتے. کوئی مرا آپ نے دیکھا کہ ایک ہی تلقین کے جوابات کیسے دو گے اگر تمہارا حشر ہوگا؟ وہاں پہ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ کیا زندگی کا کوئی کسی کو بھروسہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو یہاں گزارنے آئے؟ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, اینی ٹائم. پھر ہمارا ہوگا کیا؟ ویئر ویل گو؟ سارے اعمال, ساری طاقت, ساری قوت, سارا پیسہ, سارا ایٹیٹیوڈ یہی رہ جائے گا. when you go down, نہ بیٹا مدد کرے گا نہ بیٹی مدد کرے گی, نہ یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ وہاں کام آئے گا, نہ وہ تمہارا یہ پیسہ کام آئے گا. You have to answer all alone, all alone. یہ نہیں کہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آپ آنسر کر رہے ہیں. آپ کا, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, آپ کی لینگویج میں بول رہا, انٹرویو ہو رہا میرا منکر و نکیر کے ساتھ. He is asking questions and I have to answer. میں کوئی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آنسر نہیں کر رہا. You understand what I'm saying? It's a fact. میں کوئی بڑا بیوٹیفل ہال روم چیئر پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں. میں ایک اتنی چھوٹی سی لہد میں لیٹا ہوا ہوں اور اندر ٹیمپریچر 200 پلس ٹیمپریچر ہو رہا, گرمی ہے, اب وحشت ہے, وحشت. کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا جب کوئی مرتا ہے تو برمنگم میں اگر واٹس اپ آتا ہے تو کیا آتا ہے کہ پلیز ریسائٹ 2 رکعت نماز اول شب. نیت کیا ہے؟ آپ بول رہے, میں نہیں بول رہا. وحشت خبر, واٹ ڈز اٹ مین, واٹ ڈز اٹ مین, واٹ از وحشت, واٹ از وحشت. کبھی آپ نے سنا اپنی پوری لائف میں آپ کے پاس کوئی ایسا واٹس اپ آیا کہ اس دنیا کے فلاں اس ایریے میں ایک مومن یا مومنہ کا انتقال ہوا ہے, اس کی نماز راحت پڑھو؟ کبھی آپ نے سنا راحت کا کبھی واٹس اپ آیا؟ ہمیشہ واٹس اپ آتا وحشت کا پڑھو. تو you should understand, we should understand کہ نیچے راحت نہیں ہے, وحشت ہے, اور اس وحشت میں مجھے آنسر کرنا ہے. جو لوگوں کو میں نے کنفیوز کیا, جو صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹایا ہے, جو میں نے گناہ کیا ہے دنیا میں, وہ گناہ کا ایک ایک آنسر ہے, نیچے ایک ایک چیز کا سوال ہے. We have to answer. اسی لیے اپنے بچوں کو بچاؤ. میں یوتھ سے بات کر رہا, لڑکا لڑکیوں سے, کہ تم اپنے ایمان میں اتنے یقین کو پیدا کرو, ایمان کا پروٹیکشن کرو. آخری زمانے میں چوری ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے پاس, یہ میں نہیں بول رہا, معصومین کے ارشادات بول رہا, ہمارے پاس دعائے عدیلہ کیوں رکھی گئی؟ You know what is دعائے عدیلہ؟ نماز کے بعد, مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد, فجر ظہر کی نماز کے بعد مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا, وہی والی دعا. یہ دعائے عدیلہ ڈیلی پڑھو, اس لیے کہ دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. آخری وقت میں تمہارا ایمان بچے گا دعائے عدیلہ سے. اس میں 12 اماموں کے نام ہے پورے, یو نو ویری ویل, آپ پڑھتے ہوں گے. دعائے ہر مسجد میں پڑھی جاتی, اتنی امپورٹنٹ ہو, اسی لیے رکھی گئی کہ تمہارا نیچے پرابلم نہ ہو جائے. میں اور ایک بات میں روک کے بولتا, ابھی 5-6 دن ہوں اور وہیں تک انشاءاللہ اگر کوئی مر جائے, مثال کے طور پہ آج ہم شیعہ, میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا, مولا علی کی محبت میں پیدا ہوا, یہ کوئی گارنٹی, پلیز غور سے سنو میرے جملے, میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا, میرے باپ دادا شیعہ, میں مولا علی کا شیعہ, مولا علی سے محبت کرنے والا, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں مروں گا بھی ولایت علی پر. آگئی بات سمجھ میں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے, اس وقت آپ بے فکر ہو جاؤ. شیطان اناؤنس کرنے والا نہیں ہے ابھی, شیطان ابھی موجود ہے. اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا. شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر؟ He said why? اللہ نے کہا تو نے سجدہ نہیں کیا, نکل جاؤ میری بارگاہ سے. اس نے کہا میں نے اتنی عبادت کی, اس کا ریوارڈ کیا, کتنا کریم ہے دیکھو.
He said, what do you want? تو کہا مجھے زندگی دے وقت معلوم تک. اللہ نے کہا دے دیا. پلٹ کے کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, جو تیرا بندہ آئے گا میں صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا. اللہ نے کہا جو میرا ہوگا نا, جو مجھ سے صحیح محبت کرے گا وہ نہیں ہٹے گا. تو واٹ از صراط مستقیم؟ اللہ, اب یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا صراط مستقیم, سورہ الحم میں کہہ رہا صراط مستقیم. اب واٹ از, اب ہر چیز قرآن میں ہے نا, اب پوچھو. اسی لیے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی. سمجھ میں آئی بات؟ اب صراط مستقیم ہے کہ اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ. اوکے, شیطان بول رہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے جو تیرا بندے آئیں گے سب کو گمراہ کروں گا. اللہ بول رہا جو میرا ہوگا تو گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, مسجد بھری ہوئی, رسول سے پوچھا گیا کہ واٹ از صراط مستقیم؟ قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن ہے. قرآن کو سمجھنے والوں پہلے سمجھو رسول کو, پھر قرآن کو سمجھنا. پوچھا گیا یا رسول اللہ واٹ از صراط مستقیم؟ اللہ کا رسول ایک لمحہ رکا, مسجد میں ایسا دیکھا, مسلمانوں نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھا کہ میرا مولا دروازے میں داخل ہو رہا, کہا ھذا صراط مستقیم. یار مجھے ایک گھڑی پہ بڑا ڈاؤٹ ہے, 40 منٹس ہو گئے. کیسا ہو گئے بھائی؟ I can't understand. 40 منٹس مجھے ڈاؤٹ ہے بھائی برمنگھم کے اس گھڑی کے اوپر. 40 منٹ کی میری تقریر ہو گئی, ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں جو سوچ کے آیا تھا. بہرحال آپ ڈونٹ وری, ورکنگ ڈیز ہے, میں اپنے ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے ٹائمنگس کا, میں ختم کر دوں گا اپنے ٹائم پہ. بٹ ڈونٹ ٹیل می کہ یار کمپلیٹ نہیں کر, میں کیا کروں, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں. میرے پاس تو پورا دن بھر کا ٹائم ہے یار, نو پرابلم. کچھ نہیں کر رہا, کھا رہا, لوگوں سے مل رہا, مجلس پڑھ, اور کچھ بھی نہیں. یہاں تو ایک ہی مجلس ہے, مجھے ایک مجلس کی عادت ہی نہیں ہے. میں 5 عشرے پڑھتا ہوں بامبے میں, امریکہ میں جاتا ہوں وہاں بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھے, برمنگھم والوں کو میں سیلوٹ کرتا یار, آپ کو سیلوٹ کر رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو رسول نے کہا ھذا صراط مستقیم, امام علی کو بتا کے. تو اب صراط مستقیم وہی ہے جو علی کا راستہ ہے. تو اگر کوئی امام علی کے معاملے میں کنفیوز کر دے, ایمان چلا گیا. مائنس علی اسلام وہ انویلپ ہے جس میں لیٹر نہیں ہے. کیا بولا میں؟ نہیں, اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہیں ہے بابا. انویلپ کی ویلیو لیٹر سے ہوتی. مثال کے طور پہ 100,000 پاؤنڈ کا کوئی چیک لکھ دے تو انویلپ کو ایسا رکھیں گے ہم؟ نہیں, دل سے لگا کے 1,00,000 پاؤنڈ کا چیک ہے بابا, چیک نکال دو اس میں سے, انویلپ گاربیج میں پھاڑ دیں گے. نہیں, ویلیو کس سے ہوتی انویلپ کی؟ لیٹر سے ہوتی, کنٹینٹ سے جو اس کے اندر ہے. تو اسلام تو ایک اسکیلیٹن ہے, اس کے اندر ولایت ہے تو اسلام ہے. مائنس علی کچھ بھی نہیں ہے. آج ہماری زندگی میرے مولا کے نام پہ. اگر میں سانس لے رہا ہوں, میں بول رہا, میں بات کر رہا, عزت ہے, صحت ہے, پیسہ ہے, زندگی ہے, اور عجیب محبت ہے یار, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چلتی. خبر میں کسی کا کام آنے والا نہیں ہے, امام علی کی ولایت کام آنے والی ہے. اعمال کو ایکسس, اصول کافی میں چھٹے امام کی روایت ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کی, ہم سے محبت کرنے والوں کی ہم شفاعت کرائیں گے روز محشر. ہم بچا لیں گے اپنے شیعوں کو. بیوی کے وعدے کہ ہم بچا لیں گے. تو کبھی بھی اس معاملے میں کنفیوژن مت کرو. میں بند الفاظ میں پورے میسیجز دے رہا ہوں کہ شیعت یقین کا نام ہے, شیعت کنفیوژن کا نام نہیں. اگر کنفیوژن کوئی کرتا ہے اس سے محبت سے بات کر کے بولو بابا, اور اپنے بچوں کو آخری زمانے میں بچا لو. یہ بچے اگر نہیں بچیں گے تو تم سے سوال ہوگا روز محشر. اللہ قرآن میں کیا بول رہا؟ یا ایھا الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ حدیث نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. اور اس آیت میں اللہ ڈائریکٹ علی والوں کو ایڈریس کر رہا, امام علی کے شیعوں کو ایڈریس کر رہا. کیا بول کے ایڈریس کر رہا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو,
اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اور اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرو. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ سے بچا لو، اس فائر سے بچاؤ. تو خالی اگر تم نماز روزے کی بات کرو اور تم یہ بولے کہ میں کر رہا، میری اولاد اگر نہیں کرے تو نو پرابلم بٹ آئی ایم فالوئنگ، نو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی کرو، تمہارے بچوں کو بچاؤ. اس لیے کہ تمہارا کام ہے آج کے زمانے میں اپنی جو فرسٹ جنریشن اس کو بچا لو، سیکنڈ جنریشن کو یہ جنریشن بچائے گا. You don't think about second, third, fourth generation. You protect your children. اپنے بچوں کو بچا لو، بس ایمان سے بچا لو. یہ کنفیوژن سے باہر نکلو. ہمیشہ وہ کرو، اس کو سنو کہ جو ولایت علی کو پیش کر رہا، جو تمہارے بچوں کے ایمان کو بچا رہا. بس ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. دوستو، اس لیے کہ زبان کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے. زبان سے جب آپ امام علی کی ولایت کو بتائیں گے نا تو زبان کو، اپنی زبان کو چیک کرو. اگر زبان کو نہیں چیک کرو گے تو یہ اتنا بڑا گناہ زبان سے ہو سکتا، آپ یقین نہیں کریں گے. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ بتاتا. دعا دیکھو کیسے رد ہوتی. میں اس زبان سے علی علی بول رہا، اس زبان سے الحمدللہ بول رہا، اس زبان سے میں دعائیں مانگ رہا، اور اسی زبان سے میں گناہ کر رہا. اس زبان سے کتنے گناہ ہوتے آپ کو پتا ہے؟ ایک زبان سے، یور ٹنگ، فرام یور ٹنگ کتنے سن تم کر سکتے؟ 100 کے قریب سن. میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں صرف چند گناہ بتاتا. اس زبان سے، اور اسی زبان سے تم امام کے قریب ہو سکتے، یہ زبان سے. سعد ابن معاذ اللہ کے رسول کا ایک ایسا صحابی، ایسا کمپینین تھا، سعد ابن معاذ، کہ جس کو اللہ کے رسول نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی. بڑا مشہور واقعہ ہے. انگلش کی بک شہید دست غیب شیرازی، ابھی آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے، میرے پاس بھی یہاں پہ ہے شاید. آئی تھنک آئی ہیو گاٹ بک، آئی ایم کیرنگ دیٹ بک. ایکچوئل یہ بک فارسی کی ہے، ماد اس کا نام ہے، انگلش میں ہیئر آفٹر اس کا ٹرانسلیشن ہوا. شہید دست غیب شیرازی، جن کی مشہور بک ہے گناہان کبیرہ، بگر سنس، وہ بھی انگلش میں آ گئی. ہو سکتا مارکیٹ میں، ہو سکتا آپ کے پاس ہے. ہر گھر میں رہنا چاہیے، ہر گھر میں یہ بک رہنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. اردو میں، فارسی میں بھی ہے، مین فارسی کی ہے، انگلش میں بھی آ گئی اینڈ اردو میں بھی. آئی تھنک گجراتی میں آ گئی، آئی تھنک. انگلش تو یہاں پہ تو بچہ پیدا انگلش بولتے ہوئے ہلو ہائی بولتا نا، تو یہاں کیا پرابلم ہے؟ نہیں، یہاں کا بچہ پیدا ہوتے کہ ہلو بولتا. ایک چیز اور یاد رکھو، اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو. گجراتی لینگویج ہے نا تمہاری، اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو. صرف انگلش کے چکر میں مت جاؤ. بچوں سے اپنی اون مدر ٹنگ میں بھی بات کرو. اس لیے مدر ٹنگ کو پروٹیکٹ کرو کہ آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھو. چائنیز کو دیکھو، چائنیز کے بچوں کو، میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں یار، آپ تو یہیں پہ ہے نا. چائنیز کو دیکھو، کورینز کو دیکھو، فلپینوز کو دیکھو، وہ لوگ، ان کے بچے چائنیز میں بات کرتے ہیں. انگلش تو آنا ہی آنا ہے. بچہ باہر اسکول جائے گا انگلش بولے گا. پرابلم کیا ہوا؟ میں یہاں تو نہیں بولتا، یہاں کا مجھے نہیں معلوم، یہاں تو پہلی دوسری دفعہ آیا. میں امریکہ میں یہ بات ہمیشہ بولتا ہوں کہ وہاں پہ پیرنٹس جو انڈیا، پاکستان، افریقہ سے جو لوگ آئے نا، پیرنٹس اپنی انگلش کو صحیح کرنے بچوں سے انگلش میں بات کریں. ان کی انگلش تو صحیح ہو گئی، اپنی لینگویج بھول گئے. ارے بابا، تمہاری بچوں کی انگلش تو باہر بولنا ہی بولنا ہے. آپ 8 گھنٹے اسکول میں رہتے، 6 گھنٹے اسکول، بولنا ہی بولنا ہے. اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو. اپنی گجراتی زبان آپ کی ہے، گجراتی کو، ہندی کو پروٹیکٹ کرو. اس لیے کہ اگر تم اس کو پروٹیکٹ، جتنا لٹریچر آپ کو آپ کی زبان میں ملے گا، انگلش میں نہیں ملے گا. کنفیوژن ہے وہاں پہ. اور ایک چیز ہے، دیکھو، ٹرانسلیشن پلس ٹرانسلیشن پلس ٹرانسلیشن پلس پورا بھیڑا غلط ہو جاتا. ریئل لینگویج جو فارسی، جو عربی ہے، اس کا ٹرانسلیشن ویسا نہیں کر سکتے. تو اپنی لینگویج، آپ کی زبان گجراتی ہے، گجراتی کو پروٹیکٹ کرو.
ورنہ پوری گجراتی پہ بولوں گا مجلس کیم چھو بول کے شروع ہو جاؤں گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ میں روک رہا اپنی بات کو, میرے پاس ٹائم نہیں. ارے یار پورا 50 منٹ کی مجلس ہوگی, میں کیا بولوں. تو سعد ابن معاذ وہ پرسنالٹی ہے کہ یہ واقعہ ہیئر آفٹر شہید دستغیب شیرازی نے بھی لکھا. آپ جا کے دیکھ لو ہیئر آفٹر, آپ ابھی گوگل کریں گے تو واقعہ ملے. سعد ابن معاذ فرسٹ نائٹ کا واقعہ اتنا عجیب واقعہ کہ یقین نہیں آتا, یقین بلیو نہیں آتا کہ ایسی شخص کو اتنا بڑا عذاب ہوگا, جس کو اللہ کے رسول نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی, جس کے جنازے میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل, جس کے جنازے میں, جس کے فیونل میں 70,000 اینجلز آئے. ایک جملہ میرا جا کے دیکھ لو, 70,000 اینجلز جس کے, ایک روایت 70,000 کی بھی ہے, رسول جس کی نماز پڑھائے, اس کے بعد اللہ کے رسول اس کے فیونل میں شریک ہوئے, اس کو تدفین ہوئی. عذاب کیا آیا؟ سعد ابن معاذ سے پہلے جب کاندھا دیتے تھے کافن کو تو ایک سائڈ پہ دیتے تھے, اونلی ون سائڈ, ایسا ایک سائڈ پہ دیتے. لیکن پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, اللہ کے رسول نے ایسا گھوم کے کاندھا, جیسا آج ہم دیتے ادھر 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 ادھر, ایسا گھوم کے کاندھا دیا تھا. ایسا سرکل کرتے جاتے تھے, کاندھا دیتے جاتے تھے کافن کو. اس کے بعد اللہ کا رسول ایسے ٹوس پہ چل رہے تھے ان کے جنازے میں. میں نے مدینے سے جنت البقیع جا رہا تھا جنازہ, ایسا ٹوس پہ چل رہے تھے. اور ان کی نماز جنازہ میں رسول, ہمارے پاس 5 تکبیر ہے, اللہ اکبر نماز جنازہ میں 5 دفعہ پڑھا جاتے, لیکن ان کی جنازہ میں اللہ کے رسول نے 70 ٹائمز پڑھی. اللہ اکبر بول رہے تھے, آسمان کو دیکھ رہے تھے, پھر اللہ اکبر بول رہے تھے, آسمان کی طرف 70 مرتبہ. یہ مستحب ہے ہمارے پاس. ہم 5-10 منٹ نہیں ڈرتے جنازے میں, 70 دفعہ مولوی پڑھے گا تو بولے گا نیکسٹ ٹائم سے اس کو رکھو ہی مت. میں جنازہ نہیں پڑھا تھا اس لیے بھی بول رہا سمجھ میں آئی بات. تو اللہ کے رسول نے 70 ٹائمز جنازے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس کے بعد ٹوس پہ. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 70 مرتبہ کیوں کہا, وائی؟ آپ نے کہا جب میں نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر اور آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل ملائکہ کے ساتھ نیچے آئے اس کی نماز پڑھنے, پھر میکائیل آیا, اسرافیل آیا, اسرائیل آیا. اس کے بعد کہا کہ جب اللہ اکبر بولتا تھا آسمان سے فرشتے نیچے آتے تھے. فرشتے اوپر فالتو بیٹھے ہوئے نہیں, فرشتے کہتے تھے پروردگار نیچے سعد ابن معاذ کی جنازہ اور کین وی گو اینڈ جوائن. اللہ بولتا تھا جاؤ. اس کا سٹیٹس اتنا بڑا کہ آسمان سے 70,000 ملائکہ نیچے آئے. تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گھوم گھوم کے کاندھا کیوں دے رہے تھے؟ تو کہا کہ میں کیا کرتا, کبھی جبرائیل آگے آتے, کبھی میکائیل آتے, تو مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. اس کے بعد کہا کہ آپ ٹوس پہ کیوں چل رہے تھے؟ تو کہا اتنے ملائکہ کا ہجوم تھا کہ مجھے ٹوس پہ چلنا پڑا. جب یہ کہا تو جتنے مسلمان تھے بولے واہ سعد کا سٹیٹس اتنا بڑا, he was so pious. تو اس کی ماں ساتھ, عرب میں آج بھی لیڈیز آتے جنازے میں, ماں بھی ساتھ تھی. ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا, مجھے فخر ہے, I'm proud of my son, I'm proud of my son. اس وقت میرا بیٹا تو ہیون میں جنت کے گارڈنز میں گھوم رہا ہوگا, جنت کے گارڈنز میں میرا بیٹا گھوم رہا ہوگا. ماں کا جملہ تھا. بس یہ کہا, اللہ کا رسول ایسا پلٹا. اب جملے میرے غور سے سننا, ایسا پلٹ کے کہا کہ اے کنیز خدا, دیکھو کتنا پیارا بات کرتے تھے, کہا اے کنیز خدا تیرا بیٹا گھومے گا. جملے غور سے سننا, تیرا بیٹا ڈیفینیٹلی گھومے گا. اس نے جو اتنی بھی نیکی کی, ذرہ برابر بھی نیکی کی نا, اللہ کے پاس پروٹیکٹڈ ہے, محفوظ ہے, اس کا اجر ریوارڈ اس کو ملے گا. جتنی نیکیاں کی, جو اعمال کیے, وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس پروٹیکٹڈ ہے, اس کو اجر ملے گا. کیا کہا؟ وہ گھومے گا, لیکن اب اس پہ فشار ہو رہا, فشار ہو رہا. بس بات کو میں یہاں روک رہا. کل یہیں سے کیوں ہوا اس پہ فشار؟
میں نے کتاب کا ریفرنس دیا ہیئر آفٹر انگلش میں، شہید دست غیب شیرازی نے بھی لکھا اور ہمارے کئی علماء نے لکھا. میں شہید دست غیب شیرازی کی کتاب کا ریفرنس آپ کو اس لیے دے رہا کہ وہ انگلش میں، اور کئی ایسی کتابیں جس سے میں پڑھ رہا. میں ان کی کتاب سے نہیں پڑھ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے لکھا. مات ان کی کتاب ہے، اس کا واقعہ ہے، ہیئر آفٹر انگلش ہے، اور ان کے کئی کتابوں میں یہ کتاب یہ ریفرنس ہے. کیا ریزن سے ہوا وہ کل سننا. کام جاؤ گے، کام جاؤ گے. دعا جو قبول نہیں ہو رہی نا، آپ سوچو ان کا ایک 3 گنا بتائے گئے کتابوں میں، بعض کتابوں میں 5 ہے. جو آج میں کل بولوں گا آپ کو تو آپ بولیں گے یار یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ تو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری لائف کا روٹین ہے. یہ ہم تو صبح شام کرتے ہیں. اسی لیے میں ڈرتا ہوں، اسی لیے میں ڈر کے یہ اس ٹائپ کی مجلس پڑھ رہا آپ کو، بتا رہا آپ کو کہ پلیز میرے 10 مجلسوں میں ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے نا تو میں مولا حسین کے سامنے کامیاب ہو گیا. مجھے آپ کی کوئی واہ نہیں چاہیے، مجھے ان کی واہ چاہیے. آپ راضی ہو نہیں ہو، مولا حسین راضی ہو جانا، بی بی راضی ہو. دنیا کچھ نہیں دے گی جو بی بی دیں گی، جو امام علی دیں گا کوئی نہیں دیں گا. علی عزت دینا چاہے nobody can stop، اور پوری دنیا عزت دینا چاہے اور اللہ عزت دینا نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارا ایمان، ہمارا ڈیڈیکیشن امام علی کی طرف ہونا بس. اب میں بول ہی دیتا جہاں کل میں نے جو بات بولی تھی. اتنی تکلیف کی مجلس کے بعد ایک اور تکلیف سنی لو کہ اگر بیوی کو، عورتوں کو بول رہا اس لیے کہ میں پھر آج بھی 3 کیسز میرے پاس آئے، یہاں کے 3 کیسز. بہت افسوس کی بات ہے. یہ کسی برمنگھم کا نہیں ہے، لندن کا ہے، مانچسٹر سے آ رہے، لیسٹر سے آ رہے، انڈیا پاکستان کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، سب جگہ کے، آپ کے شہر کے 3 آج. یہ گناہ ہے دوستو. یہ چیزوں کو ہم کو چیک کرنا ہے. یہ چیزوں کو سب سے پہلے چیک کرو یار. یہ چیزوں کو صحیح کرو، یہ چیزوں کو صحیح کرو. راستے سے مت ہٹاؤ لوگوں کو. یہ چیزوں کو پہلے صحیح کرو. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اسلام کی کہ انسان کو چاہیے کہ معاشرے کو صحیح کرے. اسلام معاشرے کو صحیح کرنے کا نام ہے. اللہ کے رسول نے سماج کو صحیح کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے اخلاق کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے سماج کو صحیح کیا، سوسائٹی کو کلین کیا. بس میں کیا کروں، 30 40 55 منٹس کی مجلس ہو گئی. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. کل جب میں عذاب بتاؤں گا، زبان کا عذاب، اس وقت وہ دعا دے دوں گا عورتوں کو. اور 24 گھنٹے انتظار کر لو پلیز. آپ کو تھوڑا بریک مل گیا اس لیے کہ وہ عذاب کے ساتھ وہ دعا دوں گا نا تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. سعد ابن معاذ کا واقعہ کے ساتھ کیوں اس پہ عذاب ہوا تھا، اس کے ساتھ میں آپ کو دعا دوں گا. پلیز 5 منٹ ویٹ کر لو، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم بالکل نکل گیا. 55 منٹس ہو گئے اور مجھے ریسپیکٹ کرنا ہے آپ کے ٹائمنگز کا کہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ یار انہوں نے 5 منٹ 10 منٹ زیادہ پڑھی. مجھے جبکہ لوگوں نے کل کہا کہ برمنگھم والے بہت اچھے ہیں، 10 منٹ بھی زیادہ ہوا تو کچھ نہیں بولتے. دیکھو سب خاموش ہو گئے. نہیں بولے دوسرے سینٹرز میں تھوڑا اسٹرکٹ ہے لیکن ہمارے برمنگھم جماعت بہت اچھی ہے. میں نے دیکھیے مولا آپ کو آباد رکھے یا صحیح بھی اچھے جو سلوات پڑھ کے بڑھتا دیے کہ بولو مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے یار، آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کی ایک ایک حاجت کو پورا کرے. ساری دعائیں مولا یہ عشر 40 میں آپ مالا مال ہو جائیں انشاءاللہ. ایمان کے ساتھ بھی مالا مال ہو، رزق کے ساتھ بھی مالا مال. اللہ ہمارا ایمان پروٹیکٹڈ ہو جائے. تو بس اب کل سنا کچھ گروپس جا رہے 40 کے لیے، تو جو واک ٹو پیراڈائز کر رہے نا تم لوگ، وہ بات تو جہاں میں نے چھوڑی ہے ساتھ کی، وہ کل وہیں سے شروع کر کے وہ دعا بھی عورتوں کو دے دوں گا انشاءاللہ. واک ٹو پیراڈائز جو کر رہے ہیں، اس واک کو ایزی مت لو. یہ کوئی کارنیول یا کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے. کربلا 40 فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے، 40 غم کا نام ہے، مورننگ کا نام ہے. 40 ایک بہن کے ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا کا نام ہے.
ये कोई फेस्टिविटी नहीं, अभी मसाइब पे नहीं आया, मैं 5 मिनट और ले रहा, कोई वो नहीं है। ये कोई मत बोलो कि ये फेस्टिविटी है, वॉक। मुझे क्या मालूम कि सामने वाले की वॉक कैसे हो रही, उसके ईमान को मैं थोड़ी जानता। जब इतना हजारों पाउंड खर्च करके जा रहा तो उसके दिलों में तो भरा हुआ है ना गम मौला हुसैन का, कि मैं मौला हुसैन को पुरस्कार। हाउ कैन आई से कि ये इसका ईमान ऐसा, इसका ईमान। पहले अपने ईमान को चेक करो यार, दूसरों के ईमान को क्या चेक कर रहा है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कभी भी दूसरों के ईमान को चेक मत करो, अपने ईमान को चेक करो कि आर यू ओके, तुम सही है। दूसरों को बोलने का मुझे हक क्या है? मैं एक ही बात बोल रहा कि यूथ को बोल रहा कि व्हेन यू वॉक, तुम्हारे जहन में दुनिया की कोई हिस्सा नहीं रहना, सिर्फ करबला रहना। तुम्हारा एम क्या रहना कि मैं मौला हुसैन के पास चेहलुम के लिए जा रहा। जब तुम एक एक स्टेप उठाओ तो वजू के साथ रहना, और कुछ नहीं कर सकते, सलवात पढ़ते हुए चलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये तो बोल सकते हैं ना कि अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबल हुसैन, जो ज़ियारत आशुरा की लानत है ना, वो अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबल हुसैन। ये छठे इमाम के जुमले, आबिद बुरामी के जुमले नहीं, बार बार बोलते रहो अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबल हुसैन। ये पढ़ते हुए बात मत करो, गॉसिप मत करो। कोई इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, लंदन, अमेरिका से फोन आया तो अगर वो दुआ के लिए आ रहा तो डेफिनेटली बात करो, सलाम करो, बोलो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। लेकिन अगर कोई दुनिया की बात के लिए आ रहा कि वो वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, गॉसिप हो रहा, इमीडिएटली कैंसिल करो, तुम्हारी ज़ियारत स्पॉइल हो जाएगी। ज़ियारत उसको इमीडिएटली बोलो यार करबला मैं जन्नत में हूँ यार, मैं मौला को पुरसा देने आया। डोंट टॉक अबाउट दुनिया, डोंट टॉक अबाउट दिस पीपल। ऐसा तो वॉक जो करो ना 3 डेज, एक ब्यूटीफुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों को। देखिए फिर बोल रहा कि ये कोई हॉलीडे पे हम नहीं जा रहे या कोई वो नहीं है हमारे लिए मॉर्निंग है, रोते हुए जाना, रोते हुए जाना, ये सोच के जाना कि जब चेहलुम के लिए बीबी आई थी तो क्या कर रही थी। जब मौला चौथा इमाम चेहलुम करबईन के लिए करबला आ रहे थे तो रोते हुए, चीखे मारते हुए, तड़प सर पीट रहे थे। हम भी वैसे जाना, बड़े स्टाइल से, या बातें करते हुए फोन पे लगे हुए। नो, परफ्यूम्स नहीं लगाना। करबला की ज़ियारत के लिए यह है कि हुदूद करबला में जब तुम जाओ पहली मर्तबा मौला हुसैन की ज़ियारत के जो आदाब है मफातिहुल जिना में देख लो। जब आदाब है तो क्या है कि जब तुम हुसैन की ज़ियारत को पहली मर्तबा जाओ तो भूखे और प्यासे जाओ, परेशान हाल जाओ। करबला में खुशबू नहीं लगाना, परफ्यूम नहीं लगाना, कि ब्यूटीफुल परफ्यूम्स वाजिब नहीं है, हराम नहीं है, मुस्तहब है। आदाब है ज़ियारत में। तुम चाहते कि तुम जाके सलाम करो मौला हुसैन को, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, हुसैन तुमको लहद से जवाब दे अलैका सलाम मेरे ज़ाहिर। मौला तुमको देखे मुस्कुराए। अगर मैं रास्ते पर कोई गीबत करते हुए आया, रास्ते भर कोई नामहरम के साथ में कुछ करते हुए आया, रास्ते भर अगर कोई मैं दूसरी चीज़ करते हुए आया, तो हम क्या समझ रहे ये वॉक में मौला हुसैन हमको देंगे। मेरी एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा, मैं सिर्फ बर्मिंघम वालों के लिए नहीं बोल रहा, मेरी मजलिस हिदायत पे लाइव पूरी दुनिया देख रही इस वक्त। आई नो कहाँ से मजलिसें देख रही, मैं सबके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जब ज़ियारत को जाओ तो तुम्हारा एक एक स्टेप पे तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ होते जाए। हुसैन के लिए यह है कि जब तुम ज़ियारत करते हो सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला मारिफत के साथ बोलोगे करबला में जाके, तो तुम बाहर आओगे जरी को छू के, तो तुम ऐसे आओगे जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आया। अल्लाह सारे गुनाह को फॉरगिव कर देता। इतनी बड़ी ज़ियारत हमारी डेस्टिनी है, ड्रीम ज़ियारत है, लाइफ टाइम ज़ियारत है हमारी। इसको छोटी ज़ियारत मत समझो। हम अकेले हुसैन की ज़ियारत को नहीं जा रहे, कितने लाखों मलाइका इस वक्त ज़ियारत पे आ रहे होंगे, एंजल्स अजिन्ना कितने आ रहे हैं वहां पे। हम तो लकी है कि मौला हुसैन ने आपको चुना जो भी ज़ियारत अरबईन के लिए जा रहा। तो प्लीज़ जो भी जा रहा, कल ग्रुप्स जा रहे हैं यहाँ से भी, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा कि प्लीज़ जो वो पूरी जर्नी तुम्हारी, ये नहीं कि वहाँ पहुँच के जैसी तुम करबला से चलो, लंदन से चलो और लंदन आए तक तुम्हारी ज़बान पे वही जुमले होना जो हुसैन चाहता है, तुम्हारी जबान पे वही कलमात होना, किसी को हर्ट नहीं करना। माँ बाप से जाते वक्त डायरेक्टली माफी मांग के जाओ, बोलो माँ प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हर्ट यू। डायरेक्ट माँ को बोलो, व्हाट्सएप पे नहीं, डैड को बोलो आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। मोमिनीन को डायरेक्ट फोन करके बोलो आई एम सॉरी, और फिर सॉरी बोलने के बाद कमिंग बैक आने के बाद फिर हर्ट नहीं करना।
چینج ہو کے آنا، حسین سے ملنے جا رہے. یو آر گوئنگ ٹو میٹ مولا حسین، یو آر گوئنگ ٹو، یہ پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے. یو آر گوئنگ ٹو سی امام حسین. تم ایسے جاؤ کہ مولا حسین کے بارے میں یہ ہے کہ جو زیارت حسین پہ جاتا ہے مولا عباس اس کو ویلکم کرتے آگے. تو وہ کرنا چاہے. بس دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا. کل انشاءاللہ پھر اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. جب جانا کربلا، ایک ایک جگہ پہ جاؤ گے نا، وہ جگہ پہ جانا جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، تو خالی جا کے دیکھ کے نہیں آنا، رو کے آنا، سر پیٹ کے آنا، سینے کو مار کے آنا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں میرا مولا حسین ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا تھا. مولا آباد رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے تم کو، کسی غم میں نہ رلائے. اور جب شہزادے علی اکبر کی زیارت کرنا تو وہیں پہ ایک چھوٹی سی زیارت ہے، ایک جھولا رکھا ہوا ہے. بس جو جاتا ہے اس جھولے کو دیکھ کے تڑپ کے روتا ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں رباب کا بیٹا ذبح ہو گیا. آپ امیجن کرو کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا. رباب کے بیٹے کو یہاں لائے تھے، یہیں پر ہرملہ نے ایسے تیر مارا کہ حسین کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. وہاں جانا تو رباب کو پرسا دینا، پھر وہاں سے باہر نکلنا، پھر اس جگہ پہ جانا کہ جہاں بتایا جاتا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں عباس کا سیدھا شانہ کاٹا گیا تھا. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا، آپ نے سن لیا. علی کا شیر جب پانی لے کے واپس آ رہا تھا تو پہلی مرتبہ سیدھا ہاتھ کاٹا گیا، پھر آگے بڑھے دوسرا ہاتھ بھی وہیں پہ کٹ گیا. اب عباس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن تھوڑی دور کے بعد ہرملہ کا تیر چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. علی کا لال نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. عزیزو، اب دشمن سامنے سے وار کر کے پوچھتا تھا عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ عباس تم حملہ کیوں نہیں کرتے؟ علی کا لال سر جھکاتا. ایک لعین نے سر پہ گرز مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. مولا آباد رکھے. تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو، آہستہ مت رو. عشرہ اربعین ہے، عشرہ اربعین ہے. سامنے مولا عباس کا روضے کی شبیہ آپ کے سامنے. دوستو، جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حال میں کربلا معلیٰ میں مولا حسین کے روضے کے بعد مولا عباس کے روضے میں ایک ذاکر تھا جس کو روضہ خان بولتے. روضہ خان ان کو بولتے کہ جو وہاں بیٹھ کے مصائب پڑھتے. عرب کا دستور ہے کہ ذاکر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے مصائب حسین، مصائب عباس سناتا، اور سب عربی لوگ بیٹھ کے روتے. مجلس اس طرح کی ہوتی روضے میں. تو ایک روضہ خان تھا جو سید زادہ تھا، سید تھا. اس کے خواب میں مادر حسین آئی اور مکمل حجاب میں آئی اور آ کے کہا ذاکر تو میرے بچے عباس کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے شانے کاٹے گئے. بی بی نے کہا نہیں، جو مصیبت ہے اصل وہ بیان نہیں کرتا. اس نے کہا بی بی میں بولتا ہوں کہ عباس زخموں سے چور ہوئے، عباس زخمی بہت ہوئے، سر پہ گرز آیا. پھر بی بی نے کہا کہ جو میرے بچے کی اصل مصیبت ہے بیان نہیں کرتا. تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی اب آپ ارشاد فرماؤ کہ عباس کی کون سی مصیبت ہے جو بیان نہیں کرتا. تو اس وقت شہزادی نے کہا ذاکر، ہر شہید جب عاشورے میں گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، وہ ہاتھوں کے سہارے نیچے آتا. میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا. حسین پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا. عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر حسین نے رکھا، پھر ہٹایا. تو حسین نے کہا عباس کیا ہمارا زانو پسند نہیں ہے؟ تو کہا آقا میں سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے، جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کس کا زانو ہوگا؟
حسین نے کہا میری ماں فاطمہ آئے گی، ماں کے زانو پہ میرا سر ہوگا۔ علم کو لے کر خیمے میں آئے، سکینہ نے دامن کو پکڑ لیا، کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ حسین نے کمر کو پکڑ کے کہا بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی۔ زینب سر پیٹنے لگی، والی اور واللہ عباس کی آوازیں بلند۔ پروردگار میرے مولا حسین، میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے دعا بولو، خاص وقت دعا کا۔ میرے مولا عباس کی مصیبتوں کا واسطہ اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ یہ مجلس بی بی، سب مل کے آمین بولو، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ جو دعائیں یہ مانگنے آئے ہیں، جو ان کے دلوں میں دعائیں، دنیا بھر میں جو مجلس سن رہے اور ان کی دعائیں ہیں، مولا عباس باب الحوائج کے نام پہ ایک ایک کی حاجت پورا کر دے۔ ہم سب کو مولا حسین کی اربعین اور ساری زیارت، معصومین کی اور تیرے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پروردگار میرے مولا عباس کے نام پہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ مولا عباس کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ جس کی پہلی رات ہے میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ پوری دنیا میں اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ اللہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ جو بیمار ہیں اللہ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار جہاں مولا حسین کا عزادار ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے امام زمانہ وارث اعظم فرزند زہرا کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ۔ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ جو بزنس کر رہے اللہ ان کے بزنس میں برکت اللہ عطا فرما۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ تو ہم سے راضی ہو جا۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آج جو مجلس کے سپانسر ہیں ان کے مرحومین، آپ سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں، یہاں کی جو مینجمنٹ ہے ان کے مرحومین، برمنگھم کے سارے مرحومین، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، بالخصوص شہید دست غیب شیرازی کے لیے پڑھ دیں، اور ابو الحسن اصفہانی اور آغا نیانی کے لیے پڑھ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین